بچے اور ڈپریشن۔ ہر شخص کو اپنی زندگی میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب بھی ہمیں کسی پریشانی یا سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دکھ اور غم کا احساس ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ احساس عارضی ہوتا ہے، لیکن کچھ افراد اسے شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ اس احساس کو ہی طبی اصطلاح میں ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ اس اصطلاح کو ماہرین نفسیات سمجھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس ڈپریشن یا غم کا احساس طویل عرصے تک قائم رہتا ہے۔ اس ڈپریشن یا غم کا احساس طویل عرصے تک قائم رہنا خطرناک ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص ایک طویل مدت کے لیے اس حد تک غمزدہ ہو جائے تو احساس کمتری، نا امیدی اور بے بسی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ ڈپریشن کی وجوہات: ذہنی یا جسمانی دباؤ، کسی نقصان پر شدید نا امیدی کی وجہ سے بعض اوقات ڈپریشن کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی۔ انسانی جسم میں کیمیائی توازن خراب ہو جانے کے باعث بھی انسان ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ تاہم کچھ افراد پیدائشی رجحان کے باعث بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ڈپریشن کی وجہ کچھ بھی ہو، تاہم اس کا اثر زندگی کے ہر پہلو پر پڑتا ہے۔ ڈپریشن صرف بڑوں کو ہی متاثر نہیں کرتا، بلکہ یہ بچوں اور نوجوانوں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، اور یہ ان کے لیے بڑوں کی طرح ایک حقیقی مسئلہ ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ڈپریشن کا شکار بچے یہ سوچے کہ دوسرا کوئی اس کی طرح محسوس نہیں کر رہا ہے، اور کوئی بھی اس کا مسئلہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ عام طور پر ڈپریشن کا شکار بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے ہر ایک ناپسند کرتا ہے۔ بعض اوقات بڑوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بات سمجھ سکیں کہ بچوں کا مسئلہ کتنا مشکل ہے، کیونکہ وہ بچوں کے مسئلوں کو بڑوں کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ بچوں کے لیے اسکول اور پڑھائی کا دباؤ غیر معمولی مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ بچوں کے اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ تعلقات میں بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسکول میں سختی، تشدد یا سزا بچوں کے اندر ڈپریشن پیدا کر سکتی ہے۔ سماجی یا خاندانی دباؤ بڑھنے کی وجہ سے بھی ڈپریشن کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ بچوں اور نوجوانوں میں ڈپریشن کی علامات: جب بچہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ عموماً اس کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے۔ وہ خاموش ہو جاتا ہے، الگ تھلگ رہنے لگتا ہے۔ اس کی تعلیمی اور غیر تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہونے لگتی ہیں، اور اس کا دل پڑھنے، لکھنے، کھیلنے کودنے سے ہٹ جاتا ہے۔ کچھ بچے ڈپریشن کی صورت میں جسمانی علامتوں کا اظہار کرتے ہیں، مثلاً پیٹ کا درد، سر کا درد اور سانس کا پھولنا وغیرہ۔ ایسی علامات کی صورت میں بچے کو فوراً نفسیاتی معالج کو دکھانا چاہیے۔ ڈپریشن کی صورت میں بچے میں یہ تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں: مزاج کی تبدیلی: بچہ خاموش ہو جائے، الگ تھلگ رہنے لگے، چیزوں اور کھیل کود میں دلچسپی نہ لے وغیرہ۔ جسمانی علامات: سر درد، پیٹ کا درد، کم کھانا، تھکاوٹ وغیرہ۔ آپ کا بچہ سر درد کی شکایت کرے، عام درد یا تکلیف کا اظہار کرے، توانائی میں کمی، سونے یا کھانے میں مسائل پیدا ہو رہے ہوں، یا تمام وقت خود کو تھکا ہوا محسوس کرے۔ احساس کمتری:
لوگوں سے چھپنا یا چیزوں کو چھپانا، اپنے آپ کو خراب اور برا محسوس کرنا، نا امید ہو جانا وغیرہ۔ ممکن ہے کہ آپ کا بچہ خود کو کمتر محسوس کرنے لگے، خود کو ناپسند کرے یا خود کو الزام دے۔ ممکن ہے کہ اسے سوچ یکجا کرنا مشکل ہو اور اپنے منفی خیالات پر قابو پانے میں دشواری ہو، اور یہاں تک نا امیدی ہو کہ وہ خودکشی کے بارے میں سوچنے لگے۔ رویے میں تبدیلی، رویہ اور صلاحیتوں میں تبدیلی، چڑچڑاپن اور توجہ کے ارتکاز میں کمی، پڑھائی میں دل نہ لگنا وغیرہ۔ ممکن ہے کہ آپ کا بچہ دوسروں سے کھنچاؤ اختیار کرے، آسانی سے رونے دھونے لگے، کھیل میں دلچسپی کم ہو جائے اور دوسری عام مشغولیات میں کمی آ جائے۔ ڈپریشن کا شکار بچے کی کس طرح مدد کی جا سکتی ہے؟ اپنے بچے سے بات کریں اور اس کی مشکلات سمجھنے کی کوشش کریں اور معلوم کریں اسے کیا چیز پریشان کر رہی ہے، تاکہ وہ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرے۔ اس کے رویے کا بغور مطالعہ کریں اور اس کو احساس تحفظ دیں۔ نفسیاتی معالج سے رجوع کریں کہ کوئی جسمانی وجہ تو بچے کو پریشان نہیں کر رہی ہے۔ اسکول میں اساتذہ سے بات کر کے ان کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کریں اور یہ معلوم کریں کہ بچے کے رویے اور حرکات و سکنات میں تبدیلی کا نوٹس کیا اساتذہ نے بھی لیا ہے۔